السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ احباب گرامی، آپ نے گزشتہ 2 دنوں سے دفاع صحابہ و اہل بیت کے عنوان سے بہت ساری گفتگو، بہت ساری باتیں سماعت فرمائی ہیں۔ آج کا سلسلہ بھی اسی چیز کا حصہ ہے کہ ہم سب اس جگہ پہ اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام کے متعلق جو بات کی بولیاں بولی جاتی ہیں، ان کا جو اعتراضات ہیں، ان کے جوابات آپ حاصل کر سکیں، اور بالخصوص فیصل آباد میں جو فتنے اٹھائے جا رہے ہیں ان کے تدارک کے لیے، تو یہ ایک سارا سلسلہ ہمارے احباب نے بڑی محنت کے ساتھ اس کو منعقد کیا۔ ان میں پیش جو احباب رہے، میں ان کا بڑا ہی شکر گزار ہوں، جن میں محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد حسین سردار حفظہ اللہ، اور ہماری ساری کمیٹی حضرت مولانا حافظ سیف الرحمن قاسمی متعلق جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، اور اسی طرح قاری محمد سفیان سردار صاحب، آپ کی اس مسجد کے امام، اور بہت ساری محبت دینے والے، آپ کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام کرنے والے، ضیافت کا انتظام کرنے والے قاری عبدالوہاب مفتی صاحب اور حضرت حاجی جوید صاحب، بڑی محبت دی انہوں نے آپ کے لیے، ایئر کنڈیشن ماحول کا انتظام کیا، اور ہر درجہ کوشش کی کہ ہمارے پاس آنے والے احباب ان کے لیے جتنی بھی ضیافت کا، جتنے بھی سکون اور اطمینان کا اور پرسکون مجلس منعقد کی جائے، یہ ساری کوششیں اور کاوشیں، میں ان کے لیے ایک ہی بات کہوں گا کہ جب یہ اجر عظیم جب قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو دکھائے گا کہ صحابہ اکرام سے اعتراضات اور صحابہ اکرام کے متعلق جتنے بھی باتیں بولی جاتی ہیں، لوگوں کے عقائد درست کرنے کے لیے ان مجالس کا انعقاد کیا، تو یہ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ کاش ہم ہر سال ان مجالس کا انعقاد کرتے اور لوگوں کے عقائد کو درست کرواتے، اور ان چیزوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ لوگوں کے عقیدے درست ہوتے ہیں، اور جب عقیدہ درست ہو جاتا ہے تو پھر وہ اعمال صالحہ جتنے بھی کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ من ستر مسلما سترہ اللہ، ایک عام مسلمان، ادنا مسلمان، وہ زانی، شرابی، چور بھی ہو سکتا ہے، وہ بدعمل بھی ہو سکتا ہے، اس کے عیب کی پردہ پوشی کرنا اتنا بڑا اجر ہے کہ روایت کے اندر آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے پردوں میں لے لے گا اور کہے گا تیرا یہ گناہ، تیرا یہ گناہ، تیرا یہ گناہ، وہ کہے گا یا اللہ میں نے یہ گناہ کیے۔ اللہ فرمائے گا تو نے ایک ایسا عمل کیا کہ تو نے اپنے مسلمان بھائی کے گناہ پہ پردہ ڈالا، تو نے اپنے مسلمان بھائی کی صفائی کی، میں نے تیرے اعمال کو آج اپنے پردے میں ہی رکھ لیا، جا میری جنت میں چلے جا۔ اتنا بڑا اجر۔ اور اگر صحابہ کرام کے بارے میں ایسی باتیں جو ہیں بھی نہیں، جو ایک بتنگڑ ہے، بات بھی نہیں بتنگڑ ہے، ان کو انشاءاللہ جب یہ اعتراضات کو ان مجالس کے ذریعے سے رفع کیا جائے گا اور لوگوں کے عقائد درست کیے جائیں گے اور لوگوں کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس جماعت سے جوڑا جائے گا، تو یہ اس سے بڑھ کر کیا اجر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان احباب کی کاوشوں کو، جہود کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے ذریعہ آخرت بنائے، آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا۔ میں ٹیم النجاح للتربیہ و تعلیم کے تحت یہ منعقد ہونے والا 4تھا سالانہ دفاع صحابہ و اہل بیت کورس میں تمام مشارکین، ناظرین، حاضر ہونے والے اور آن لائن اس میں شرکت کرنے والے تمام کے تمام طلباء کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس کورس کو اور سننے والوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے،
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت کی دعوت دوں گا۔ ہماری اس مجلس، اس محفل اور اس کورس کی روح اور فضیلت مآب، عزت مآب لاہور سے آئے ہوئے ہمارے مہمان محترم جناب مفتی عتیق الرحمان علوی حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہماری علمی بیاس کو بجائیں۔ فضیلت مآب الشیخ عتیق الرحمان علوی حفظہ اللہ تعالیٰ، ان کے خطاب سے قبل مختصراً ایک قرارداد جو ہے صبح سے دوستوں احباب کے بارہا بار کہنے پہ آپ کی طرف تواصل سے سوشل میڈیا پر اور پاکستان اور ملک بھر میں اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے ہم النجات ٹیم کی طرف سے ایک قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ ان سے محبت، ان سے عقیدت، ان کا دفاع کرنا ہمارے ایمان کی علامت ہے، اور بالخصوص ہمارا یہ شعار ہے۔ اور نبی کے صحابہ کے بارے میں کوئی زبانہ الفاظ کرے یا بظاہر اپنے الفاظ سے اپنے اندر کا زہر باہر نکالے، ہر صورت میں ہم قطعاً ملک پاکستان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ رویہ، یہ تحریر، یہ گفتگو برداشت نہیں کرتے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا دفاع ہمیں اپنی جان کے دفاع سے زیادہ عزیز اور معزز ہے، کیونکہ ہمارے دوستوں اب ہم بھی جانتے ہیں اس کورس کو روکنے کے لیے کہاں سے کہاں تک کن کن نمبروں سے ہمیں کالیں کروائی گئی، کبھی کسی انداز سے، کبھی کسی انداز سے، لیکن روز اول سے لے کے آج تک ہم ایک ہی بات کہتے جا رہے ہیں کہ نبی کے صحابہ کا دفاع کرنا ہمیں اپنی جان کے دفاع کرنے سے زیادہ عزیز اور معزز ہے۔ نبی کے صحابہ کا دفاع کرنا اللہ رب العالمین کا حکم اور سنت اور طریقہ ہے۔ ہم بھی یہ بات کہیں گے کہ فاختہ اگرچہ دنیا کے اندر امن کی علامت سمجھی جاتی تھی، لیکن اغیار کے جوانوں پہ بیٹھتے ہوئے اپنی زبان اور قلم سے ایران کے پیسے منہ سے نکلتے ہوئے، قلم کے رستے میں آتے ہوئے، خاتم النبیین، خلیفۃ المسلمین، ہمارے ایمان کی علامت سیدنا علی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اپنے خود سے باطن کا ظاہر کرنے والے رات کے اندھیرے میں کرے، صبح کے اجالے میں کرے، ہم نوجوان اپنے مشائخ کی سرپرستی میں ہر پلیٹ فارم پہ، ہر جگہ پہ ایسے چور دروازوں کو بند کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، ایسے ہاتھوں
جدوجہد ہاتھ بیان کر کے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں صحابہ کے بارے میں بحث کی ہے تو ہم بھی کر دیں گے تو کون سی بات ہے؟ تو اپنا آپ دیکھیے اور ان کے نبی کے صحابہ کا تو حال دیکھیے، کہاں آپ اور کہاں نبی کے صحابہ، کس موازنے سے آپ بات کر سکتے ہیں؟ پیغمبر نے فرما دیا تھا دعونی اصحابی، اور میری خاطر میرے صحابہ کو چھوڑ دیجیے۔ فضائل حضرت ابن معاویہ کے بارے میں کل بڑی سے حاصل گفتگو ہمارے برادر مکرم، ہماری ٹیم کا حصہ محترم جناب قاری لقمان سعید حفظہ اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں، اس کے اوپر ہمیں لمبی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے آپ تحقیق کے نام پہ کریں، ریسرچ کے نام پہ کریں، 10 تارے لگا کے بند کمرے میں بیٹھ کے یوٹیوب کے اوپر فیمس ہونے کے لیے اپنے آپ کو اسکالر کہلوانے کے لیے کریں، لیکن یہ بات یاد رکھو جب پیغمبر کے صحابہ کا ذکر ہو فامسکو، اپنی زبانوں کو بند کر لو، اگر نہ کر سکے تو رب محمد کی قسم ہے ہم انشاءاللہ راضی بند کرنے کے لیے کوشش کریں گے، ہر موقع پہ تعاقب کریں گے، ہر جگہ پہ تعاقب کریں گے۔ لوگ لیبل لگاتے ہیں کہ یہ لوگ جماعت کے بڑے خلاف ہیں، ہم نظریہ رکھتے ہیں نبی کے صحابہ کے بارے میں، ہمارا نظریہ پیغمبر کی ذات کے بارے میں، میرا منہج مجھے یہ اجازت نہیں دیتا ایسے غداروں کو یا پھر ایسے لوگوں کو پناہ دینے والوں کو میں اپنے مسلک کے نام کے ساتھ مشروم کر کے اہل حدیث قرار دوں۔ ہم ایسے لوگوں کو اہل حدیث سمجھتے نہیں، آپ اہل حدیث کی بات کرتے ہو، ہم تو ایسے لوگوں کو مسلمان ہی تصور نہیں کرتے، حقیقت بات ہے۔ ہم تو گزشتہ 3 سال سے ایک ہی بات کہتے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ کی قسم ایسا ڈی این اے ٹیسٹ ہے، شاید دنیا میں سائنس کی ترقی کے بعد بھی ایسا ڈی این اے ٹیسٹ کوئی متعارف نہ کروا سکے جیسا میرے رب نے پیغمبر کے صحابہ کے اندر دیا ہے کہ حلالی اور حرامی کے اندر پہچان کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جہاں نبی کے صحابہ کا تذکرہ کیا جائے خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ حلالی کون ہے اور حرامی کون ہے۔ نبی کے صحابہ کا تحفظ کرنے کے لیے، ان کی شان کو جاننے کے لیے بندے کا حلالی ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ کو اپنے باپ کے اوپر شک ہے تو تم نبی کے صحابہ کے اوپر تبرہ بھی کرے تو ہم پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں، آپ کا تعاقب نہیں چھوڑیں، جہاں تک جاؤ گے جہنم کے دروازے تک چھوڑ کے آئیں گے، لیکن آپ کا تعاقب کرتے رہیں گے، ہر لحاظ سے کریں گے، علمی لحاظ سے بھی ہوگا، میڈیا کے اوپر بھی کریں گے، مجالس میں بھی کریں گے، کلیہ کلیہ نگر نگر بستی بستی مسجد مسجد میں ہم یہ بات کہتے رہیں گے۔ رب محمد کی قسم ہے 3 چیزیں ہماری لین ہے، ان کو کراس نہ کیجیے، رب کی ذات ہے، پیغمبر مصطفیٰ ہے، یہ نبی کے جان نثار نبی کے صحابہ ہے، ان کے اوپر تبرہ کرنے والا وہ کہیں بھی جائے ہمارے لیے رٹ لین ہے، ان کے اوپر بات کرنے والوں کو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اور ہم دعا میں بھی ہے، جیسے بڑے آثار بھی ملتے ہیں کہ توبہ کے دروازے بھی کبھی کبھی بند ہو جاتے ہیں، اگر بار بار تمہارا خود سے بات نکلتا رہا تو پھر مجھے علامہ شہید کی وہ بات یاد آتی ہے، کاش کہ تم اس سے پہلے مر گئے ہوتے، لوگ تو تمہیں کہہ دیتے اچھی زندگی گزار کے گیا تھا، آخری عمر میں ایسی خباثتیں کرنے سے بہتر تھا کہ اس سے پہلے کہیں مر ہی جاتا، تو ہم تمہیں دعاؤں میں تو یاد رکھتے۔ اب تو یہ حالات ہے کہ ہم تمہارے لیے دعا بھی نہیں کر پاتے، اگرچہ حقیقت کے اندر ہم ان کے بہت سے کارناموں سے معترف بھی تھے، لیکن حقیقت بات ہے کہ نبی کے صحابہ کے بارے میں کی ہوئی بات کسی صورت میں بھی ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ہم آج کے توسط سے پھر سے یہ بات کہیں گے جو رات بھی ہم نے دہرائی تھی کہ جیسے ملک پاکستان کے اندر یہ قانون موجود ہے، بھڑا کی کوئی گستاخی کرے، بھڑا کے بارے میں، فوج کے اعلیٰ افسران کے بارے میں، عدلیہ کے ججز کے بارے میں، پولیس افسران کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے یا پوسٹ کرتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو نبی کے صحابہ کے بارے میں بھی ایسا قانون پاکستان کے اندر ہونا چاہیے۔
جو نبی کے صحابہ کے بارے میں بات کرے. تمہیں کیا اختیار ہے ابھی؟ حدیث میں لکھا تھا، تاریخ میں لکھا تھا. تاریخ کی تاثر سے بھی اگر واقف نہ ہو تو پھر بھی صحابہ کے اوپر تبرہ کرنے کے لیے تاریخ کا ہار بنانے والوں اپنا قبلہ درست رکھو. نبی کے صحابی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ وہ نبی کا صحابی ہے. پیغمبر نے تو ان کے لیے فرما دیا تھا. سیدہ کائنات سیدہ عائشہ فرماتی ہے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے استغفار کرو، اگرچہ اللہ جانتا تھا کہ یہ بات میں لڑیں گی بھی، میرے رب کو ہی لڑے. پیغمبر ان کو مومن کہہ رہے ہیں. آج تمہیں ساری عزت لانے کی بات آئی، آج تمہیں یاد آیا ہے کہ حضرت معاویہ کو نبی کے احسان یاد نہیں تھے، تو پیغمبر کے احسان یاد رکھتے تھے تو صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے. وہ جان نثاری اللہ رب العالمین نے جو ان کو دی ہے وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمارے دل کا سرور ہے، ہمارے دل کا سرور ہے. میرے ایمان کی علامت ہے، میرے ایمان کا حال ہے. حقیقت میں ہمارے جینے کا ذریعہ ہے، ہماری خوشی کا ذریعہ ہے. ہمیں خوش رہنے کا ذریعہ اگر ملتا ہے تو نبی کے صحابہ سے ملتا ہے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے پیغمبر کے صحابہ کا تحفظ، ان کا دفاع کرنے کی، سنت پہ عمل کرنے کا ہمیں یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق دیتا رہے. اللہ رب العالمین جو ہم یہ کام کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اخلاص سے یہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب آپ سے انشاءاللہ العزیز مخاطب ہوں گے ہماری اس کورس کی جد و جان، آج کی مجلس کے روح و رواں، فضیلت مآب، عزت مآب، جو صحیح معنوں میں نبی کے صحابہ کا دفاع کرنے کی ایک سپاہی ہے، کمانڈر ہے، چیف جو لیڈ کر رہے ہیں. ہم نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ایک رستہ اور طریق اور چیز دکھانے والے ہیں، ہمیں صحیح معنوں میں اس ڈائریکشن کے اوپر چلانے والے ہیں اور ایسے ہتھ گھنٹوں کا تعاقب کرنے کے لیے دن رات محنت اور کوشش کرنے والے ہیں. اللہ ان کی جہود کو قبول فرمائے. فضیلت مآب، عزت مآب حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان علوی حفظہ اللہ تعالی واقعہ کربلا کے اوپر انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم اجمعین الى یوم الدین. اما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے حکم دیا، اے اہل ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے، کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سنی سنائی بات پر عمل کرو اور اس کے اوپر اپنا رد عمل دو، پھر جب تمہیں حقیقت معلوم ہو فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر تمہیں اپنے کیے ہوئے پر ندامت اور شرمندگی اٹھانا پڑے۔ اور مجھے امید اور یقین ہے کہ آپ سب احباب بھی اہل ایمان ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ بات آپ کو بھی اللہ کی طرف سے کہی جا رہی۔ اے اہل ایمان، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے، سوشل میڈیا کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، تحریر کی شکل میں، تو اس کی تحقیق کر لینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس پر یقین کر بیٹھو اور زبان سے کچھ غلط کہہ بیٹھو اور پھر تمہیں اپنے عمل پر ندامت ہو۔ تحقیق کرو، اور تحقیق کے بعد تمہاری کیفیت یہ ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جب تحقیق کر لی، حق معلوم ہوا، پھر اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، چاہے سچا ایک ہے، دو ہیں، 100 ہیں، تھوڑے ہیں، زیادہ ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سچ کا ساتھ دو اور حق کا ساتھ دو، باقی کسی کی پرواہ نہیں کرو۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے اس دنیا میں جتنا جھوٹ بولا گیا، شاید کہ دنیا میں کسی واقعے کے بارے میں اتنا جھوٹ نہیں بولا گیا۔ اس وجہ سے اس کی تحقیق لازم ہے، اور جب تک تحقیق نہ ہو اس میں زبان کی خاموشی ہی انسان کی عافیت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے جب یہ بات کی جاتی ہے تو فوراً الزامات کی بچھاڑ ہو جاتی ہے کہ یہ ناسبی ہے، یہ تو ناسبی ہے، یہ انسان غلط ہے، یہ گمراہ ہے۔ یاد رکھیں، رافضی کسے کہتے ہیں اور ناسبی کسے کہتے ہیں، یہ پہچان ضروری ہے۔ رافضی اور ناسبی یہ متضاد الفاظ ہیں، ایک کی تعریف سمجھ آ جائے دوسری خود بخود آپ سمجھ سکتے ہیں۔ رافضی کہتے ہیں اس شخص کو جو اہل بیت کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کرے، اہل بیت کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہوئے صحابہ پہ تان کرے، یہ رافضی ہے۔ اور اس کے الٹ ناسبی ہے، جو صحابہ کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور صحابہ کی محبت کا دم بھرتے ہوئے اہل بیت کے بارے میں زبان درازی کرے، اسے ناسبی کہا جاتا ہے۔ اور ان کے درمیان میں اہل السنت والجماعہ ہے، اور وہ صحابہ اہل بیت دونوں سے محبت کرتے ہیں اور کسی ایک پر بھی زبان درازی نہیں کرتے ہیں، اس کو اہل السنہ والجماعت کہا جاتا ہے۔ جو شخص اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے
لیکن صحابہ کو برا کہے وہ رافضی ہے، اور جو صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرے لیکن اہل بیت کو غلط کہے وہ ناسبی ہے، اور جو ان دونوں سے محبت کرے اور ان دونوں کا احترام مد نظر رکھے اور ان دونوں سے پیار کرے اسے اہل السنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اور اس مسئلے میں دونوں گروہ ہی گمراہ ہوئے، جس نے صحابہ کا نام لیا اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو غلط کہا وہ بھی گمراہ ہوا، اور جس نے اہل البیت کا نام لیا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان درازی کی وہ بھی گمراہ ہوا، اور حق پر وہ ہے جو ان دونوں کا ساتھ دے اور ان دونوں سے محبت کرے اور ان دونوں کے اعمال کو شریعت کی نگاہ میں درست کہے اور درست ثابت کرے، اسی کا نام اہل السنت والجماعت ہے، اور یہی حق اور سچ ہے۔ جب واقعہ کربلا سنانا جاتا ہے تو سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو خلیفہ کیوں بنایا؟ نام و خلیفہ بناتے نہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خلاف کھڑے ہوتے اور نہ یہ سارا ماجرا ہوتا۔ سب سے پہلی غلطی یہ نکالی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ پہلی غلطی یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو خلیفہ کیوں بنایا۔ سمجھ لیں، یزید رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعہ، یہ بات سمجھ لیں، یزید رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعہ، یزید کو خلیفہ کیوں بنایا؟ کیا یزید بیٹا ہونے کی وجہ سے خلیفہ بن سکتا تھا؟ اور کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹے کو خلیفہ بنا سکتے تھے؟ جی ہاں، کتاب و سنت کی نظر میں بیٹا خلیفہ بن سکتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کو مقرر کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ یہ میرا سوال یاد رکھیے گا، جو شخص یہ کہتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد بیٹے کو خلیفہ بنا کر غلطی کی ہے، اس سے ایک سوال کریں، پورے قرآن اور پورے ذخیرہ احادیث میں صرف ایک دلیل درکار ہے، صرف ایک دلیل کا مطالبہ ہے کہ رب کے قرآن میں آیا ہو یا پیغمبر علیہ السلام کے فرمان میں آیا ہو کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں بن سکتا۔ پوری شریعت میں صرف ایک دلیل دکھا دو کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہو۔ اگر منع کیا ہے تو پھر حضرت معاویہ کی غلطی ہے، لیکن جب منع نہیں ہے تو اس کو غلط کہنا بجائے خود غلط ہے، خود غلطی ہے۔ آپ غور کیجئے گا، کیا باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بن سکتا ہے؟ جی ہاں، قرآن مجید ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، اور سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے وارث بنے۔ کس چیز میں وارث بنے؟ مالوں میں نہیں، جائیداد میں نہیں، گھر بار میں نہیں۔ انبیاء جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ کس چیز کے وارث بنے؟ سیدنا داود علیہ السلام خلیفہ تھے، حاکم وقت تھے، حکمران تھے، بادشاہ تھے، اور ان کے وارث کون بنے؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے باپ کے خلافت میں، بادشاہت میں، حکمرانی میں وارث بنے۔ باپ کے بعد بیٹا وارث ہے۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے نہیں نہیں یہ تو پچھلے دور کی دلیل ہے، ہمارے دور کی دلیل دیجئے گا۔ جی ہاں لیجئے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، پانچویں کا نام کیا ہے؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا حسن چوتھے خلیفہ کے بعد پانچویں خلیفہ بنے۔ ساری امت مسلمہ ان کی خلافت پر متفق ہے۔ جو اسے خلیفہ نہیں مانتا، ہم اسے ہدایت پر نہیں مانتے۔ جو اس کو خلیفہ نہیں مانتا
مانتا, ہم اسے صراط مستقیم پر نہیں مانتے. پانچویں خلیفہ کا نام سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ہے, باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنا ہے. اور آپ جانتے ہیں تیسری دلیل, سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد 6 افراد کی کمیٹی بنائی. ان 6 افراد میں اپنے بیٹے کو شامل نہیں کیا. کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ کہا کہ اس کو طلاق دینے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں, تو میں اس کو پوری امت کی حکمرانی دے دوں, اس وجہ سے میں اس کو خلیفہ نہیں بنا سکتا. اب غور کرنے کی بات یہ ہے, اگر باپ کے بعد بیٹے کا خلیفہ بننا ناجائز ہوتا, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ جواب یہ ہونا چاہیے تھا, ارے تجھے علم نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بن ہی نہیں سکتا, اس وجہ سے میں نہیں بنا رہا. لیکن انہوں نے یہ جواب نہیں دیا, بلکہ جواب یہ دیا ہے کہ اس کو اپنا گھر سنبھالنے کا اگر طریقہ نہیں ہے تو پھر اسے امت کو سنبھالنے کا طریقہ نہیں ہے. ابنیت کی وجہ سے انکار نہیں کیا, اہلیت کی وجہ سے انکار کیا ہے. اگر باپ کے بعد بیٹے کا بننا ناجائز ہوتا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ وجہ بتاتے کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں ہے, اس وجہ سے میرے بعد عبداللہ بن عمر نہیں ہے. لیکن انہوں نے یہ بات نہیں بتائی, جس سے معلوم ہوتا ہے باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بن سکتا ہے. اب ہے خلیفہ بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ غور کیجئے گا 4 باتوں پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے لگے, آپ نے 20 اشاروں کے ساتھ سمجھایا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے. آپ نے اشارے دیے, مصلی دیا, امامت دی, آپ نے اپنی جگہ پہ کھڑا کیا, اگر کوئی اور آنے لگا تو آپ نے روکا. پیغمبر علیہ السلام نے, ایک بڑھیا آئی, اس نے کچھ مانگا, آپ نے فی الفور دینے سے انکار کیا, بعد میں دینے کا وعدہ کیا. اس نے کہا اگر بعد میں آؤں اور آپ نہ ہو, آپ نے فرمایا اِلَّمْ تَجِدِينِي فَاتِ أَبَا بَكَرَ, اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس چلے جانا رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے اشارے دیے, اشارے, لیکن آپ نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے رضی اللہ عنہ, یہ نہیں کہا. کیا دیے؟ اشارے. یہ خلیفہ بنانے کا ایک طریقہ ہوا کہ اشاروں سے سمجھایا جائے. دوسرا, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, بیمار ہوئے, آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد طے کر دیا کہ میرے بعد عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے. 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا. ایک ہے پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ اشارے, ایک ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا طریقہ کہ آپ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا. اب غور کیجئے, حضور کے عمل سے تھوڑا سا مختلف ہے کہ نہیں؟ مختلف ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بن گئے, جب ان کو زخمی کیا گیا انہوں نے اپنے بعد 6 افراد کی کمیٹی بنا دی. 6 افراد کی کمیٹی میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بناؤ. اب یہ تیسرا طریقہ ہے. نبی علیہ السلام اشارے کر رہے تھے, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 2 ٹوک الفاظ میں ایک بندے کو مقرر کیا. اب عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ ان دونوں سے مختلف ہے. انہوں نے 6 بندے مقرر کر دیے اور کہا اس میں سے کسی کو خلیفہ بنا لو. عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا, کئی دن محاصرہ جاری رہا. ان کو معلوم تھا کہ اب حالات بہت بگڑ چکے, لیکن انہوں نے اپنے بعد کے خلیفے کے لیے نہ اشارے دیے, نہ نام لیا, نہ کمیٹی بنائی, بلکہ خاموش رہے. یہ خاموش رہنا کتنا طریقہ ہوا بھئی؟ 4. چوتھا طریقہ ہوا, اب اگر شریعت میں ایک طریقہ لازم ہوتا پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی کو اپناتے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسی کو اپناتے, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اسی پر عمل کرتے. لیکن ہر طریقے کے ہر خلیفے نے اپنے دور کے حالات کو دیکھا,
تو طریقہ الگ الگ اپنایا. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے کر کے گئے, لیکن اشارے سے بات نہیں بنی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نام لے کر کہا, اور پھر تیسرا طریقہ 6 افراد کی کمیٹی بنی. چوتھا طریقہ خاموش رہے. اس کا مطلب یہ ہے چاروں درست ہیں, چاروں برحق ہیں. جب شریعت نے یہ سارے طریقے جائز کرا دیے ہیں تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بعد مشورہ کر کے ایک شخص کو خلیفہ بنایا, تو یہ بھی اس کا طریقہ برحق ہے, یہ جائز ہے, اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہے دیکھیں جی باقی چاروں نے تو اپنا بیٹا نہیں بنایا, تو اس نے اپنا بیٹا کیوں بنایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا بیٹا اس وجہ سے بنایا, اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے آج ساری امت ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے, اگر میں ان کو بغیر خلیفہ بنائے چھوڑ گیا, مصر والے اپنا بنائیں گے, کوفے والے اپنا بنائیں گے, شام والے اپنا بنائیں گے, مدینے والے اپنا بنائیں گے, اور یہ امت کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس امت کے بہت بڑے محسن اعظم ہیں, جنہوں نے پوری امت کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کے لیے صحابہ کے مشورے سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا یزید رحمت اللہ علیہ کو خلیفہ بنا دیا. یہ صحابہ کے مشورے سے ہوا, تابعین کے مشورے سے ہوا, اور یہ خلیفہ کو حق حاصل ہے. اگر کہا جائے خلیفہ کو حق نہیں تو پھر میں پوچھتا ہوں پیغمبر علیہ السلام نے اشارے کیے, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نام کیوں لیا؟ کہو غلط ان کو. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 1 نام لیا, لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے 6 نام لیے. کہو غلط ان کو. عمر رضی اللہ عنہ نے 6 نام لیے, حضرت عثمان نے 1 بھی نام نہیں لیا, اشارہ بھی نہیں کیا. کہو غلط ان کو. جب یہ چاروں درست ہیں تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ بھی درست ہے, اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے. یہی وجہ ہے, اٹھاؤ صحیح بخاری, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا قد بایعنا هذا الرجل على بیع اللہ ورسولہ, ہم نے یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق کی ہے. صحیح بخاری ہے, صحابی ہے, عمر رضی اللہ کے بیٹے ہیں, عبداللہ بن عمر ہیں, پیغمبر علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں, اور ان کا دعویٰ کیا ہے؟ انا قد بایعنا هذا الرجل على بیع اللہ ورسولہ, ہم نے یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کی ہے. اب جو شخص ان کی خلافت کو غلط کہتا ہے وہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں کیا کہے گا؟ جھوٹ بول رہے ہیں. کیا وہ صحابی غلط کہہ رہے ہیں؟ وہ صحابی غلط بات بیان نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحابہ نے حضرت یزید کی بیعت کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت کی یزید کی, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیعت کی یزید کی, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیعت کی یزید کی, ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے بیعت کی یزید کی, محمد بن حنفیہ جو بھائی ہیں سیدنا حسین کے بیعت کی یزید کی, انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیعت کی یزید کی. صحابہ نے یزید کی بیعت کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہم نے شریعت کے مطابق بیعت کی ہے, ہم نے کسی غلط شخص کی بیعت نہیں کی ہے. جو شخص کہتا ہے غلط تھا اسے کہو رک جا, پہلے بتا عبداللہ بن عمر غلط ہیں کہ صحیح ہیں, عبداللہ بن عباس غلط ہیں کہ صحیح ہے, یہ اہل بیت ہے, محمد بن حنفیہ غلط ہیں کہ صحیح ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ غلط ہیں کہ صحیح ہے, ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ غلط ہیں کہ صحیح ہے. ذرا ان کے بارے میں پہلے فتویٰ لگا تاکہ تیرے ایمان کا ٹیسٹ ہو. اگر تو ان کو غلط کہے گا قرآن تمہیں غلط کہے گا, اور اگر تو ان کو صحیح کہے گا پھر یہ جس کو صحیح کہہ رہے ہیں تجھے اس کو صحیح ماننا پڑے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یزید کی بیعت کو درست قرار دیا ہے, یزید کی خلافت کو درست قرار دیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست قرار دیا. آپ کہیں گے کہاں؟ صحیح مسلم مترجم, ان کو مترجم کا حوالہ دیتا ہوں کیونکہ ان کے پاس عربی ہوتی نہیں, یا عربی پڑھنی نہیں آتی ان کو,
اسلام 360 سے کھولو، 4710 4709 4708 4707 4706 4705 حدیث کی کتاب ہے صحیح مسلم 4705 نمبر، 4706 نمبر، 4707 نمبر، 4708 نمبر، 4709 نمبر، 4710 نمبر حدیث کو نکال کے دیکھو۔ نبوت کی زبان ہے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے جو خوشبوؤں سے معطر میرے آقا کے کلمات ہے۔ میرے بعد یہ دین مسلسل، میرے بعد یہ دین مسلسل 12 خلفاء تک قائم رہے گا، دشمنوں سے محفوظ رہے گا اور اسلام کا غلبہ رہے گا، دشمن اس کے قریب نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب ہے یزید دشمن اسلام نہیں تھا، غالب رہے گا۔ اس کا مطلب ہے اسلام زندہ تھا، قائم رہے گا۔ اس کا مطلب ہے اسلام قائم تھا۔ یہ نبوت کی زبان ہے۔ یا پیغمبر کی حدیث کا انکار کر کے کافر ہو جا، یا تمہیں حدیث کا اقرار کر کے یزید کی خلافت کو ماننا پڑے گا۔ یہ حدیث ہے، یا اقرار کر اور مسلمان ہو، یا انکار کر اور کافر ہو۔ حدیث نہ ہو میں مجرم ہوں، ترجمہ صحیح نہ ہو میں مجرم ہوں، ترجمہ بھی صحیح ہو، حدیث موجود ہو، 4710 کا ترجمہ نکال کے دیکھ لو۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا یہ دین مسلسل غالب رہے گا اور دشمنوں سے محفوظ رہے گا، نہ دشمن اس کے قریب پھٹکے گا، نہ یہ دین مغلوب ہوگا، بلکہ غالب رہے گا اور دشمن اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ مسلسل 12 خلیفہ ہوں گے۔ اس سے پوچھو 7ویں خلیفے کا نام کیا ہے؟ مسلسل 12 خلیفہ ہوں گے، مسلسل کے لفظ ہیں، مسلسل کے الفاظ ہیں، مسلسل 12 خلیفہ ہوں گے۔ اسے پوچھو 7ویں خلیفے کا نام کیا ہے، بتاؤ ذرا۔ حدیث ہے، میں نے تو نہیں لکھا، میں نے تو نہیں بنائی حدیث، صحیح مسلم میں ہے، ترجمہ خود کرو۔ اب سمجھیں، یزید ایک خلیفہ مسلمین کا تھا۔ ہوا یہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے، اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے آپ کو زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔ صرف ان 2 صحابہ کے علاوہ پورا مکہ، پورا مدینہ پہلے یزید کی بیعت کر چکا تھا۔ ان کے انکار سے پہلے پورا مکہ، پورا مدینہ، پورا مصر، پورا شام یزید کی بیعت پہ متفق ہو چکا تھا، اور عراقی اور کوفی بھی اوپر سے سارے یزید کی بیعت کے لیے تیار تھے۔ اوپر سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ واقعتاً درجے میں، رتبے میں یزید سے کروڑوں درجے اوپر تھے۔ یہ بات یاد رکھیں، یزید جیسے 1 کروڑ یزید بھی ہو، اکیلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ صحابی ہے، یزید تابعی ہے، 1 کروڑ تابعی بھی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت ہے، یزید اہل بیت نہیں ہے۔ 1 کروڑ غیر اہل بیت بھی اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، یزید سردار نہیں ہے، اس وجہ سے ان کی برابری کبھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت حسین میرے آقا کے پھول تھے، میرے آقا کی خوشبو تھے، میرے آقا ان کو سونگا کرتے تھے، اور آپ نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار کہا ہے۔ اس وجہ سے حسین اور یزید کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حسین رضی اللہ عنہ اعلیٰ ہے، یزید اس سے ادنا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کا مقام بلند ہے،
یزید کی شان کم ہے، حسین رضی اللہ عنہ اہل جنت میں سردار ہیں، یزید کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے، اس وجہ سے ان کا مقابلہ نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ میں زیادہ حقدار، لیکن چونکہ یزید کو ایک خلیفے نے مشورہ کر کے مشاورت کر کے خلیفہ بنا دیا تھا، اس وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ میں زیادہ حقدار۔ اور یہ فیصلہ بھی کر لیجئے، افضل کون ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ۔ کم درجے کا کون ہے؟ یزید۔ اعلیٰ کون ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ۔ ادنا کون ہے؟ یزید۔ جنتی نوجوانوں کے سردار کون ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ۔ یزید کے بارے میں یہ فضیلت نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا افضل کے ہوتے ہوئے، اعلیٰ کے ہوتے ہوئے کم درجے والے کو بھی خلافت مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی؟ مل سکتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ایک تو اہل بیت کی دلیل ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے میرے پیغمبر علیہ السلام نے زندگی میں جو آخری لشکر جہاد کے لیے روانہ کیا، اس لشکر کا نام کیا تھا؟ لشکر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے آخری لشکر جو مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے ختم نبوت کے معاملے کے اندر بھیجا، اس لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ۔ اس لشکر کے سپاہیوں میں کون کون تھا؟ اس لشکر کے سپاہیوں میں ایک نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ امیر لشکر اسامہ ہے، سپاہی ابو بکر صدیق ہے، اور مسلمانوں کا اجماع ہے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق۔ لوگوں سن لو، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرب سے لے کر عجم تک، اول سے لے کر آخر تک، نبیوں کے بعد اس روئے زمین پر سب سے عظیم ہستی اگر ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اتنی عظیم ہستی، لیکن سپہ سالار کون؟ اسامہ رضی اللہ عنہ۔ بنایا کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اعلیٰ ہے ابو بکر، ادنا ہے اسامہ، لیکن امیر لشکر کون؟ اسامہ رضی اللہ عنہ۔ تو نبوت کے اس طریقے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ادنا بھی امیر بن جاتا ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں میں اعلیٰ کون؟ حسن رضی اللہ عنہ۔ دونوں صحابی ہیں، لیکن حسن رضی اللہ عنہ بڑے ہیں، رتبے میں، مقام میں، درجے میں، جنتی نوجوانوں کے سردار میں بڑے ہیں، لیکن بڑے نے حضرت علی، حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے کیا ثابت کیا کہ اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ادنا کو بھی خلافت مل جاتی ہے۔ حضرت حسین بڑے کہ حضرت معاویہ کون بڑا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ حسین رضی اللہ عنہ کا درجہ بلند ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کا درجہ کم ہے، لیکن 20 سال تک 20 سال سیدنا حسین نے اپنا امام، اپنا خلیفہ، اپنا حکمران، اپنا بادشاہ جس کو مانا اس کا نام امیر معاویہ ہے، سیدنا حسین نے 20 سال تک اپنے سے چھوٹے کو اپنا امام مان کے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے۔ بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹا بھی خلیفہ بن سکتا ہے، تو معاویہ رضی کے ہوتے ہوئے، حضرت حسین کے ہوتے ہوئے معاویہ بن سکتے ہیں، تو حسین کے ہوتے ہوئے یزید کیوں نہیں بن سکتا بھائی؟ یزید بن سکتا ہے، کیوں نہیں بن سکتا بھائی؟ اب کہا جاتا ہے کہ یزید زانی تھا، شرابی تھا۔ اس کا آخر میں ایک حوالہ دوں گا، المختصر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بہرحال یہ سمجھتے تھے کہ میں زیادہ حقدار ہوں۔ ایک مرتبہ آگے آگے ہو جائیں، دوبارہ آپ کو آگے ہونے کی اجازت نہیں ملے گی بھائی، قریب ہو جائیں، ایک مرتبہ دوبارہ آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ جو بھائی باہر بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں، آپ کا احترام کیا جائے گا، لیکن یہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ پھر میری توجہ اور آپ کی توجہ ذرا بڑھ جائے گی۔
سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں مدینہ منورہ میں تھے، یزید خلیفہ بنے، ولید بن عتبہ ان کا گورنر تھا مدینے کا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جا کر کہا یزید کی بیعت کر لیجئے، اور یہ میرے پاس کتاب ہے الارشاد، اور اس کا لکھنے والا الامام الفقیہ المحقق الملقب بالشیخ المفید، روافظ کا امام ہے، روافظ کا محقق ہے، روافظ کا فقیہ ہے، بہت بڑا امام ہے ان کا۔ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، صفحہ 293 ہے، کہتا ہے حسین رضی اللہ عنہ نے کہا تھا انی لا اراکا اللہ تقنع انی لا اراکا تقنع ببیعتی لیزید سرا حتی ابایعہ جہرا فیعرف الناس ذالک۔ اس کے اندر لکھا ہے کتاب تمہاری ہے، امام تمہارا ہے، کتاب کا نام الارشاد ہے، لکھنے والا شیخ مفید ہے، صفحہ 293 ہے، اختصار سے سنیے گا۔ اس میں لکھا ہے حسین رضی اللہ عنہ نے کہا میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا، میں سب کے سامنے یزید کی بیعت کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت حسین نے کہا چلو پھر کل ہم دیکھ لیں گے، تم بھی آ جانا، جیسے کہو گے کر لیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا جیسے کہو گے کر لیں گے، یعنی صبح بیعت یزید کی ہوگی۔ یہ کتاب میں لکھا ہے اور آپ اس کی تصویر لے سکتے ہیں، کتاب ان کی ہے، لکھا اس میں ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیعت یزید کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب صبح ہوئی، وہ ولید بن عتبہ اپنے کسی کام میں مصروف ہو گیا، دوسروں سے بیعت لینے میں ادھر سے بے فکر ہوا۔ جب رات ہوئی، حسین رضی اللہ عنہ کا وعدہ صبح کا تھا، وہ صبح سارا دن آیا نہیں، رات ہوئی تو اس نے پیغام بھیجا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب دن گزر چکا ہے، اب کل دیکھیں گے، تیرا میرا وعدہ پورا ہو چکا، میں نے دن کا کہا تھا، سارا دن تم آیا نہیں، اور میں تیرا کوئی نوکر تھوڑی ہوں۔ اب رات ہوئی تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے کی طرف جانے کا ارادہ بنا لیا۔ محمد بن حنفیہ، محمد بن حنفیہ جو کون ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے جس نے یزید کی بیعت کی ہوئی تھی، محمد بن حنفیہ، اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں جانے سے روکا، نہیں جاؤ۔ حسین رضی اللہ عنہ جانے پہ لیے پورے تیار تھے۔ پھر اس بھائی نے کہا کہ اگر جانا ہی جانا ہے تو مکے چلے جاؤ، اس سے آگے نہیں جانا۔ حسین رضی اللہ عنہ یہاں سے نکلے، مکہ میں پہنچے، مکہ میں چلے گئے۔ مکہ میں آپ جب گئے اس وقت شعبان کا مہینہ ہے، شعبان، رمضان، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، شوال، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، 4 مہینے۔ ذوالحجہ کی 8 تاریخ، ذوالحجہ کی 8 تاریخ میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ سے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ خط بڑے آئے، بڑے خط آئے، بڑے خط آئے، وہ سارے خط یہاں لکھے ہوئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ سے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ اب یہاں ایک جملہ آتا ہے، شعر تو مجھے سارا ہی آتا ہے لیکن میں پڑھتا نہیں ہوں، اس کا آخری حصہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یعنی کہا جاتا ہے یہ اسلام کفر کی لڑائی تھی، کفر اسلام کی جنگ تھی۔ آپ ذرا ایمان کی گواہی دینا، مدینہ سے نکلنے لگے تو کس نے روکا؟ محمد بن حنفیہ نے۔ اب اگر یہ کفر اسلام کی جنگ تھی، اسلام ڈوب رہا تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ 8 ذوالحجہ کو مکہ سے کوفے کی طرف روانہ ہونے لگے۔ کس طریق کو بھئی؟ 8 ذوالحجہ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج کرائے۔ 8 ذوالحجہ کو حاجی کہاں جاتے ہیں؟ مینا میں۔ اگر اسلام ڈوب رہا تھا
اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا سوشل میڈیا جو حج کا موقع تھا. پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تو چاہیے تھا مینا کے میدان میں جاتے, عرفات کے میدان میں جاتے اور جا کر کہتے لوگوں من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا حسین ابن علی. لوگوں جو مجھے جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ پہچان لے میں حسین بن علی ہوں. میرے نانا کا دین ڈوب گیا, اسلام ڈوب گیا, تم اسلام پہ عمل کرنے آئے ہو, میرا پیغام لے لو اور پوری دنیا تک پہنچا دو. تم سارے میرے ساتھ اکٹھے ہو کر یزید کے خلاف نکل پڑو. ان کا حق تو یہ بنتا تھا اگر اسلام ڈوب رہا تھا تو کوفے کے بجائے کدھر جاتے بھائی؟ مینا میں جاتے. مثال سمجھے, اگر باہر چوک میں کوئی انسان نبی علیہ السلام کی توہین کر رہا ہو اس گلی کے کونے میں اور وہاں ایک مسلمان اسے دیکھ رہا ہو اور اسے پتا ہو یہ سارے اہل ایمان مسجد میں جمع ہیں, تو وہ دوڑتا ہوا اندر آئے گا اور کہے گا اٹھو, اور وہاں جا کے دیکھو پیغمبر کے دین کی توہین ہو رہی, تم یہاں بیٹھے ہو. وہ تمہیں بلانے آئے گا اور تم سارے مل کر اس کا مقابلہ کرو گے. ایسے ہی ہو گیا نا. اور اگر اسلام ڈوب رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چاہیے تھا پیچھے سے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو بلاتے اور کہتے تیری جوانی کب کام آئے گی. مکے میں کھڑے ہوتے, بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہوتے, لوگوں کو کہتے تمہاری جوانیاں کب کام آئیں گی, اور نکلتے مینا میں جاتے, عرفات میں جاتے, مزدلفہ میں جاتے, لوگوں کو جمع کرتے اور سب کو اکٹھے کر کے یزید کے خلاف جاتے. لیکن انہوں نے ایسا, کیونکہ وہ جانتے تھے اسلام کفر کا مارتا ہے ہی نہیں, کفر اسلام کی جنگ ہی نہیں. اور اس سے آگے دیکھیے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بھائی نے روکا. حضرت حسین نے یہ تو نہیں کہا تو میری بیعت کرنا باقی تو بعد میں, یہ تو نہیں کہا. اور جب یہاں سے کوفے مکے سے نکلنے لگے اہل بیت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے حسین میرا جی چاہتا ہے میں تمہارے سر کے بالوں سے پکڑ کر تمہیں روک لوں, لیکن مجھے ڈر ہے دنیا مجھے گستاخ کہے گی. اگر یہ ڈر نہ ہو حسین میں تیرے بالوں سے پکڑ کر روک لوں لیکن تمہیں کوفے نہ جانے دوں. 2 دن 2 راتوں کا سفر کر کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کہا اے حسین تمہیں پتا نہیں تم اہل بیت ہو, اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو دنیا اور آخرت کے اندر جب اختیار دیا تو میرے آقا نے آخرت کو پسند کیا, تم بھی آخرت کو پسند کرو. دنیا تمہارے لیے نہیں ہے لیکن تم اس کو چھوڑ دو. جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دوبارہ جانے کا ارادہ کیا کہا سنو میں تمہیں ایک شہید ہونے کی صورت میں وہاں بھیج رہا ہوں جنہوں نے کل تیرے باپ سے غداری کی, تیرے بھائی سے غداری کی. مجھے یقین ہے کہ وہ تیرے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کریں گے, رک جا ورنہ تو شہید ہو کر وہاں سے آئے گا. تیسرے آئے سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اور آ کر کہا میرا جی چاہتا ہے میں تیری سواری کے آگے لیٹ جاؤں. آج دنیا میں کسی کی گاڑی روکنی ہوتی ہے نا تو آگے آ کر کھڑے ہو جاتے ہو, زیادہ مان ہوتا ہے تو بیٹھ جاتے ہو, اور دنیا نے جب کسی کا راستہ روکنا ہوتا ہے لیٹ جاتے ہیں. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں تیری سواری کے آگے لیٹ کر تمہیں روک لوں, کوفے نہ جانا. اب ذرا ایمان سے بتاؤ اگر وہاں اسلام کو بچانے کی کوشش تھی تو کیا یہ سارے صحابہ نعوذ باللہ اسلام دبونے کے لیے محنت کر رہے تھے؟ کیا یہ سارے صحابہ اسلام ڈبونا چاہتے تھے؟ نہیں, صرف اور صرف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک ارادہ تھا, اور اس ارادے میں ایک یہ بات کہی جاتی ہے وہ خلافت لینا چاہتے تھے, اور دوسری یہ بات بھی کہی جاتی ہے وہ اپنے بڑے بھائی کی سنت پر عمل کرنا چاہتے تھے. ایک ارادہ تو یہ ہے کہ خلافت لینے جا رہے تھے, اور دوسرا کیا ہے وہ اپنے بڑے بھائی کی سنت پر, کون سے بھائی؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ. کیا سنت؟ سنت یہ انہوں نے بھی سارے کوفے بصرے کی بیعت اپنے ہاتھ پر لی اور کہا جو میں کروں گا تم مانو گے. انہوں نے کہا ہاں, جا کر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ رکھ دی, کہا میں اس کو امام مانتا ہوں تم بھی مانو. ایک یہ بھی رائے ہے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سارے کوفے
کوفیوں کی بیعت اپنے ہاتھ پہ لے کر یزید کے ہاتھ پہ رکھ کر مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہتے. بہرحال سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یہاں سے نکلے, سب کے روکنے کے باوجود نکلے اور اپنے بھائی کزن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے آگے بھیجا. وہ آگے آگے گئے اور وہاں 12,000 کوفیوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. انہوں نے خط لکھ دیا کہ آ جاؤ, حالات سازگار ہیں. پیچھے سے یزید کو پتا چلا کہ کوفی بغاوت کے لیے تیار ہیں. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کوفے کے گورنر تھے, ان کو کہا کہ ذرا حالات سخت کرو اور ان کو بغاوت سے روکو, لیکن وہ بزرگ صحابی تھے, وہ سختی نہ کر سکے. یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا, اور یہ حکمران کا حق ہوتا ہے جہاں بغاوت ہو رہی ہو وہاں حالات کو کنٹرول کرنا, یہ حکمران کا حق ہے. اس نے عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا اور اس کو کہا ان کو سختی سے روکو. عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا؟ عبید اللہ بن زیاد نے سارے کوفے کے داخلی راستوں پہ پہرا بٹھا دیا. اب کوئی نہیں آئے گا بھائی, کوئی نہیں جائے گا, کرفیو لگ گیا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے, جو کوفے کے داخلی راستے تھے سارے بند. اب یہاں یوں سمجھیں یہ مکہ ہے, یہ کوفہ ہے. ویسے اتنا سیدھا راستہ نہیں ہے, سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. یہ مکہ ہو, یہ کوفہ ہو, درمیان سے ایک راستہ ادھر آتا ہو, اور یہ شام ہو جہاں یزید ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے آئے. راستے میں جب راستہ بند کر دیا گیا, انہوں نے اپنا رخ موڑ لیا اور یزید کے دربار کی طرف چلنا شروع ہو گئے. اب جب اس راستے پہ چلے تو یزید کو طرف جا رہے ہیں. عبید اللہ بن زیاد کو بتایا گیا کہ حسین اس طرف جا رہے ہیں. عبید اللہ بن زیاد نے اپنا قافلہ بھیج دیا. انہوں نے جا کر اس قافلے کا گھیراؤ کر لیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں رکے اور وہاں ٹھہر کر انہوں نے 3 شرطیں پیش کی. اب وہ 3 شرطیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں, اور اس کا ایک جملہ جو ہے وہ آپ نے ذرا توجہ سے سننا ہے. وہاں عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے خط آیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, کتاب ان کی ہے, امام ان کا ہے, صفحہ ان کا ہے, چھپی بھی ایران سے ہے, ایران کا لفظ موجود ہے, نظر آ رہا ہے, ایران سے چھپی ہے, صفحہ ان کا ہے, صفحہ 333 ہے, اور اس کے اوپر لکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب وہاں روکا گیا انہوں نے کہا میری 3 باتیں ہیں, یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے جہاں سے میں آیا ہوں, یا پھر مجھے سرحدوں پہ جانے دیا جائے وہاں جا کے شہید ہو جاؤں, یا مجھے امیر المومنین یزید کے پاس جانے دیا جائے, میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ کے اس کو اپنا امام ماننے کے لیے تیار ہوں. ہماری کتاب میں بھی ہے, تاریخ طبری میں موجود ہے, صحیح سند سے موجود ہے, لیکن جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے, حق وہ ہے جو دشمن اعتراف کرے. یہ دشمن ہے صحابہ کے, دشمن ہے اسلام کے, دشمن ہے دین کے. کتاب ان کی, امام ان کا, چھاپا ان کا, مکتبہ ان کا, پیسے انہوں نے کمائے, ہم نے دیے. لکھا اس میں ہے یزید کے لیے کیا لفظ لکھا ہے, امیر المومنین یزید. دیکھو لکھا ہے کہ نہیں لکھا. اب سچ لکھا تو تم نے لکھا, غلط لکھا تو تم نے لکھا. ہم سمجھتے ہیں یہ سچ ہے جب تمہاری کتابوں میں موجود ہے. سیدنا حسین رضی اللہ نے 3 باتیں لکھی, یا مجھے واپس جانے دو, یا مجھے سرحدوں پہ جانے دو, یا مجھے امیر المومنین یزید کے پاس جانے دو. میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر بیعت کرنا چاہتا ہوں. پیچھے جو بھی ارادہ تھا, جس ارادے سے مکہ سے نکلے, لیکن یہاں آ کر نیت
ارادہ یہ بن گیا کہ میں امیر المومنین یزید مانتا ہوں. اب جو شخص اہل بیت سے محبت کرتا ہے، حضرت حسین سے محبت کرتا ہے، اگر حسین کے سچے ماننے والے ہو، جو ارادہ حضرت حسین کا تھا وہی ارادہ تمہارا ہو، جو لفظ یزید کے لیے سیدنا حسین نے بولے ہیں وہی بولو گے، محبت ہوگی. نہیں بولو گے تم اہل بیت کے دشمن کہلاؤ گے، اہل بیت سے محبت نہیں ہوگی. اب تینوں باتوں پہ غور کرو، مجھے واپس جانے دیا جائے. اگر کفر اسلام کی جنگ ہوتی اہل بیت کٹ سکتے ہیں لیکن میدان سے واپس کہاں مجھے واپس جانے دیا جائے. اس کا مطلب ہے کفر اسلام کا مارکا نہیں تھا. کہاں مجھے سرحدوں پہ جانے دیا جائے. اس کا مطلب ہے وہ سامنے والے کو کافر نہیں سمجھتے تھے، ورنہ سرحد پہ جا کے لڑنے کی ضرورت کیا ہے، یہاں لڑ کے مر جاتے. کہاں سرحدوں پہ جانے دیا جائے. کیوں؟ میں کفار سے لڑنا چاہتا ہوں، کلمہ گو سے لڑنا نہیں چاہتا. کہاں مجھے امیر المومنین یزید کے پاس جانے دیا جائے. امیر المومنین کا لفظ نہ ہو، جو چور کی سزا ہے میری سزا ہے. کتاب کے اندر امیر المومنین کا لفظ لکھا ہے، یزید کے نام کے ساتھ امیر المومنین لکھا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنا امیر المومنین مانا. عبید اللہ بن زیاد کے پاس جب یہ شرطیں پہنچی، عبید اللہ بن زیاد نے کہا ھذا کتاب ناصح مشفق علی قوم. ایک بات تو بڑی خوبصورت ہے، بندے نے تو بڑا اچھا اقدام کیا ہے، بڑا پیارا جملہ لکھا ہے. چاہے واپس جانے دیا جائے، چاہے مجھے سرحدوں پہ بھیج دیا جائے، یا مجھے امیر المومنین کے پاس بھیج دیا جائے. عبید اللہ بن زیاد کہنے لگا ٹھیک ہے، جو وہ کہنا چاہے کر لے، لیکن اس کتاب میں لکھا ہے. شمر نے آگے سے کہا نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کو بائی پاس کر کے وہ بات مان لیں، پہلے اس کو آپ کے پاس آنا پڑے گا. عبید اللہ بن زیاد کا دماغ خراب ہوا. اس نے کہا ہاں، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. اب وہ کھڑا ہو گیا عبید اللہ، ہاں یار بات تو تیری صحیح ہے، لے کر آؤ. پھر اب پیچھے اصل کہانی کیا تھی. جب عبید اللہ بن زیاد نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو تینوں شرطوں میں اختیار دے دیا نا، چاہے واپس چلے جائے، چاہے سرحدوں پہ چلے جائیں، اور چاہے یزید کے پاس چلے جائیں، امیر المومنین یزید کے پاس. اب انہوں نے سوچا کہ خط ہم نے لکھے، بلایا ہم نے، اور خط ان کے پاس ہیں. اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وہ سارے خط لے کر وہاں چلے گئے اور جا کر وہ بوریوں کے منہ کھول دیے، ہمارے نام اوپر لکھے ہوئے تو پھر ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی. اب ان کوفیوں کو یہ پریشانی لائق ہوئی کہ اگر حسین رضی اللہ عنہ یزید کے پاس چلے گئے پھر ہماری زندگی ختم. اب ان ظالموں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے اس فراڈ کو بچانے کے لیے، اپنے ان خطوط کو چھپانے کے لیے حضرت حسین پہ حملہ کیا. عبید اللہ بن زیاد کی مرضی کے بغیر، یزید کی مرضی کے بغیر، اس کی اطلاع کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر ان ظالموں، کوفیوں، باغیوں نے انہوں نے ان پر حملہ کیا، خطب کو آگ لگا دی اور ان کو شہید کر دیا. نہ رہے گواہ اور نہ رہے خط، نہ رہے بانس، نہ بڑے بانسری. خط کو آگ لگا دی، حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تاکہ ہماری چوری پکڑی نہ جائے. شہید کس نے کیا بھائی؟ کوفیوں نے. کون سے کوفی؟ جنہوں نے خط لکھے تھے. اب یہ کہاں ہے کہ کوفیوں نے کیا؟ عبید اللہ بن زیاد نے تو نہیں کیا. یہ دوسری کتاب ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ الاحتجاج. لکھنے والا ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی، من اعلام القرن السادس الہجری، چھٹی صدری ہجری کے بڑے بڑے علماء میں سے، بڑے بڑے علامہ میں سے ایک علامہ لکھتا ہے کہ حضرت حسین کے قاتل کون تھے. یہ خود بتائے گا. صفحہ 256 ہے، جلد دوم ہے، کتاب ان کی ہے، چھپی ہوئی عراق سے ہے، نجف سے ہے،
مکتبہ عراق کا، مکتبہ رافضیوں کا چھپی ہے، امام بھی ان کا، کتاب بھی ان کی، باپ بھی ان کا، سب کچھ ان کا۔ اس میں کیا ہے؟ فاطمہ الصغریٰ۔ کون فاطمہ صغریٰ؟ حضرت حسین کی بیٹی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی فاطمہ صغریٰ کا خطبہ کیا کہا؟ اما بعد یا اہل الکوفہ یا اہل المکر والغدر والخیلاء، اے اہل کوفہ، اے اہل مکر، اے غدارو، اے تکبر کرنے والو، انا اہل بیت ابتلانا اللہ بکم، ہم اہل بیت اللہ نے ہمارے ذریعے تمہیں آزما لیا ہے۔ کما قتلتم جدنا بالامس، کل تم نے ہمارے دادا علی رضی اللہ کو شہید کیا، کل تم نے ہمارے دادا علی رضی اللہ کو شہید کیا۔ وسیوفکم تقطر من دمائنا اہل البیت لحقد متقدم، تمہاری تلواروں سے ہم اہل بیت کی دشمنی کی وجہ سے آج بھی خون برس رہا ہے، ٹپک رہا ہے، تمہاری غداری کی وجہ سے۔ وَمَكَرْتُمْ مَكْرًا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تم نے بڑے مکر کر لیے، اللہ بھی بہترین تدبیر کرے گا۔ تَبًّا لَكُمْ فَانظُرُوا اللَّعْنَةَ وَالْعَذَابَ قَدْ حَلَّ بِكُمْ، ہاں تمہارے لیے تباہی ہو، بربادی ہو، دیکھو اللہ کی لعنتیں تمہارے اوپر برس رہی ہے، عذاب تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ اور پھر آگے جب یہ بات کہی تو کہا فَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ بِالْبُكَاءِ، سارے کوفی رونے لگ پڑے اور کہنے لگے تو نے سچ کہا ہے، حسبک یا بنت الطیبین، بس کر دے اے پاک لوگوں کی بیٹی، تو نے جو کہا سچ کہا۔ قد احرقت قلوبنا وانزجت نحورنا وازرمت اجوافنا فسکتت، تو نے ہمارے دلوں کو جلا کے رکھ دیا، تو نے ہمارے سینوں کو ابال کے رکھ دیا، تو نے ہمارے پیٹوں کے اندر آگ لگا کے رکھ دی، تو نے تو ہمیں سچ سنا دیا۔ یہ سیدہ فاطمہ صغریٰ حسین رضی کی بیٹی کوفے والوں کو اہل مکر، اہل غدر اور اپنے باپ کے قاتل کہہ رہی ہے۔ اس سے آگے زینب بنت علی کا خطبہ۔ زینب بنت علی کون ہے؟ حضرت حسین رضی کی بہن، واقعہ کربلا میں شریک۔ جب وہ بچ گئے نا تو پھر کوفے میں لے جایا گیا۔ اس کتاب میں لکھا ہے انہوں نے کیا دیکھا؟ فقال زین العابدین بصوت ذعیل ان هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم، جب وہ گئے تو کوفے کی عورتیں اپنے گریبان کو چاک کرنے لگی اور مردوں نے اپنے سار پیٹنے شروع کیے، رونا شروع کیا۔ ينتدبن مشققات الجیوب، کپڑے پھاڑ لیے مردوں نے، عورتوں نے اپنے آپ کو پیٹنے لگے۔ زین العابدین بیمار کربلا بڑی کمزور سی آواز سے کہنے لگے ان ہؤلاء یبکون علینا فمن قتلنا غیرہم، امام تیرا، کتاب تیری، بزرگ تیرا، اس نے کہا اے کوفے والو تم ہمارا نام لے کر پیٹ رہے ہو، تم ہمارا نام لے کر رو رہے ہو، مجھے صرف یہ بتا دو تمہارے سوا دنیا میں ہمارا قاتل کون ہے؟ کون ہے قاتل ہمارا؟ اب رو رہے ہو؟ سیدہ زینب نے کہا بیٹا چپ کر، لوگوں میری بات سنو۔ انہوں نے اللہ کی تعریف کے کلمات کہے، پھر کیا کہا؟ اما بعد یا اہل الکوفہ یا اہل الخطل والغدر والخزل الا فلا رقعت العبر ولا هدات الزفر انما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسا۔ اے کوفے والو، اے غدارو، اے مکارو، اے دھوکے بازو، اللہ کرے کبھی تمہارے آنسو نہ رکے، اللہ کرے کبھی تمہارے کلیجوں کو ٹھنڈ نہ پڑے۔ نہیں رکے آنسو آج تک، نہیں ٹھنڈ پڑی، سینوں کو پیٹا جا رہا ہے اور وہ بوجھ ابھی ختم نہیں ہو رہا۔ یہ ان کی کتاب ہے۔ آگے لکھا اتبکون آخی، اے کوفے والو، اے مکارو، اے غدارو، اتبکون آخی، میرے بھائی کا نام لے کر روتے ہو؟ اجل واللہ فبکو
رہو کہ ساری زندگی روتے ہی رہو. فَإِنَّكُمْ أَحْرَىٰ بِالْبُكَاءِ فَابْكُوا كَثِيرًا وَاضْحَكُوا قَلِيلًا. زیادہ رویا کرو, کم ہنسا کرو, تمہاری ہنسیاں اللہ کرے ختم ہو جائے. پھر کہا اتدرون, اے کوفے والو تم جانتے ہو, وَيْلَكُمْ أَيَّ كَبَدٍ لِمُحَمَّدٍ فَرَسْتُمْ وَأَيَّ عَهْدٍ نَقَصْتُمْ. تمہیں پتا ہے کہ تم نے پیغمبر کے کس جگر کے ٹکڑے کو تم نے پھاڑا ہے اور پیغمبر کے کس وعدے کو تم نے توڑا ہے. روز قیامت تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ کون تھی؟ سیدہ زینب. کون؟ اخت حسین رضی اللہ عنہ. آگے تیسرا خطبہ, علی بن حسین زین العابدین بیمار کربلا. اس کا حصہ 2 صفحہ 360 ہے. اس کے اوپر لکھا ہے زین العابدین کھڑے ہوئے, بیمار تھے, اشارہ کیا اس کو تو لوگوں ذرا خاموش ہو کر میری بات بھی سن لو. فساکتو, سارے خاموش ہوئے. بیمار کربلا کھڑے ہوئے اور ان کے جملے سننے والے ہیں. ایھا الناس, اے لوگو, من عرفنی فقد عرفنی, جو تو مجھے جانتا ہے وہ پہچانتا ہے. ومن لم يعرفنی, جسے میرا تعارف نہیں ہے وہ میرا تعارف سن لے. فانا علی بن الحسین المذبوح بشط الفرات, میں فرات کے کنارے پر ذبح کر دیے جانے والے حسین کا بیٹا علی بن حسین زین العابدین. کہاں ذبح کیے گئے؟ فرات کے کنارے پر. کہاں؟ فرات کے کنارے. کہاں؟ فرات میں کیا ہوتا ہے؟ فرات میں کیا ہوتا ہے؟ تو پانی بند کہاں ہوا بھی؟ فرات کے کنارے تو شہید ہوئے, تو 10 دن پانی بند, 20 دن پانی بند, وہ کس نے کیا؟ فرات کے کنارے پر شہید ہوئے. پانی کا وجود تیری کتاب میں ہے کہ فرات کے کنارے پر تھے, پانی کے روکنے کی بات ہے ہی نہیں. فرات کے کنارے ان کو شہید کیا گیا. انا ابن من تحک حریمو وسلب نعیمو وانتحب مالو وسبی عیالو, انا ابن من قتل صبرا فقفا به فخرا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کی آج بیوی کی حرمت کو پامال کر دیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کی ساری نعمتوں کو چھین لیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے مال کو لوٹ لیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے خاندان کو قیدی بنا لیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو باندھ کے قتل کر دیا گیا. میرے لیے یہی فخر ہے, میں شہید کا بیٹا ہوں. ایھا الناس, یہ جملہ ہے, یہ جملہ جو تمہاری توجہ کا مرتکب ہے, تمہاری توجہ کا منتظر ہے. ایھا الناس ناشدتکم باللہ, لوگو میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, هل تعلمون, کیا تمہیں علم ہے کہ نہیں ہے, انکم کتبتم الی ابی, تم نے میرے باپ کو خط لکھے تھے. تم نے میرے باپ کو, اب یہ مخاطب کن کو ہے؟ تم نے میرے باپ کو خط لکھے تھے. وخدعتموہ, تم نے ان کو دھوکہ دیا تھا. وآتیتموہ من انفسکم العہد والمیثاق والبیع, تم نے ان سے بیعت کے وعدے کر رکھے تھے اور مسلم بن عقیل کی بیعت کر لی تھی. اب جو شخص کہتا ہے یزید قاتل ہے, اسے کوئی یزید نے خط لکھا, یزید نے دھوکہ دیا, یزید نے اس کو چھوڑا, یزید نے بیعت کی وعدہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. بیعت کا وعدہ کس نے کیا؟ کوفیوں نے. خط کس نے لکھے؟ کوفیوں نے. دھوکہ کس نے دیا؟ کوفیوں نے. بیٹا کہہ رہا ہے هل تعلمون, تمہیں علم ہے کہ نہیں, انکم کتبتم الی ابی, تم نے میرے باپ کو خط لکھے. وخدعتموہ, تم نے دھوکہ دیا. وآتیتموہ من انفسکم العہد والمیثاق والبیع, تم نے ان سے بیعت کے وعدے کیے. ثم قاتلتموہ, پھر تم نے ہی میرے باپ سے لڑائی کی. وخذلتموہ, تم نے میرے باپ کے ساتھ چھوڑ دیا. فتبا لکم, تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہی بربادی. اور پھر آگے ان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا
بِأَيِّ عَيْنٍ تَنْظُرُونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، بس یہ بتاؤ جب روز قیامت تم پیغمبر کے سامنے آؤ گے، جب میرے آقا تمہیں یہ کہیں گے قتلتم اطراتی، اوے دشمنوں، اوے کوفیوں، تم نے میرے اہل بیت کو قتل کیا، جب پیغمبر یہ کہیں گے بتاؤ تم میرے آقا کے سامنے اپنا چہرہ کیسے دکھاؤ گے؟ میرے آقا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے جب آقا کوفیوں سے کہیں گے تم نے میرے اہل بیت کو قتل کیا؟ اہل بیت کے قاتل کون؟ کوفی ہیں۔ فارتفعت اصوات الناس بالبکاء، اب لوگ رونا شروع ہو گئے، یہی عادت ہے پرانی۔ وجاءوا اباهم عشاء يبكون، پھینک دیا کنویں میں، رات کو کیا کرتے ہوئے آئے؟ رونا شروع ہو گئے۔ پھینک دیا کنویں میں یوسف علیہ السلام کو تو کیا شروع ہو گئے؟ رونا۔ یہاں بھی جب ان کو توجہ دلائی گئی، آر دلائی گئی، ان کو جھنجھوڑا گیا، رونا شروع ہو گئے۔ وَيَدْعُو بَعْضُهُمْ بَعْضًا هَلَكْتُمْ وَمَا تَعْلَمُونَ، اور ایک دوسرے کو کہنے لگے تم تباہ ہو گئے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا، تمہاری زندگی برباد ہو گئی۔ اب وہ سارے اکٹھے ہو کے نا ایک اور جال پھینکنے لگے، بے غیرتی کی انتہا دیکھو، ایک اور جال پھینکنے لگے۔ فَقَالُوا بِأَجْمَعِهِمْ، وہ سارے اکٹھے ہو کر کہنے لگے نَحْنُ كُلُّنَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ سَامِعُونَ مُطِيعُونَ حَافِظُونَ لِزِمَامِكَ، اے پیغمبر کے بیٹے، اے زین العابدین کے لخت جگر، اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، ہم سارے مل کر تیری بات سنیں گے، تیرے گھوڑے کی لگام کو تھامیں گے، اب تو ہمارا لیڈر بن جا، ہم تیرے ساتھ مل کر ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اب حضرت زین العابدین کو وہ اپنا بڑا بنانے لگے۔ فقال علی بن الحسین، علی بن حسین سمجھ گئے اور کہنے لگے ہیہات ہیہات، دفع دفع، دور دور، ایھا الغدرہ ایھا المکرہ، اے غدارو، اے مکارو، پہلے میرے دادا کو شہید کیا، پھر میرے چاچا کو شہید کیا، پھر میرے باپ کو شہید کیا، اور اب مجھے شہید کرنے کے لیے جال پھینک رہے ہو، اے غدار، اے مکار قوم، حیل بینی و بین شہوات انفسکم، میرے اور تمہارے خواہشوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہو چکی۔ اتریدون ان تاتوا الی کما اتیتم الی آبائی من قبل، مجھے بھی اس دھوکے میں لانا چاہتے ہو جس طرح تم نے اس سے پہلے میرے باپ دادا کو دھوکہ دیا۔ کس نے کہا؟ زین العابدین نے کہا۔ کس نے لکھا؟ تیرے امام طبرسی نے لکھا۔ کہاں سے چھپی؟ عراق سے چھپی، لکھنے والا بھی رافضی، چھاپنے والا بھی رافضی، امام بھی تیرا، 3 گواہیاں ہیں، بیٹے سے بڑھ کر گواہ کوئی نہیں، بیٹی سے بڑھ کر شہادت کوئی نہیں، بہن سے بڑھ کر گواہی کوئی نہیں، حضرت حسین کی بہن، حضرت حسین کی بیٹی، حضرت حسین کے بیٹے کی 3 گواہیاں تیری کتاب میں موجود ہیں کہ حضرت حسین کے قاتل کون؟ کوفی ہے۔ کسی نے شامی کہا؟ سیدنا یزید رحمت اللہ علیہ کہاں رہتے تھے؟ شام میں۔ کسی نے شامی کو قاتل نہیں کہا، کسی نے شامی کو غلط نہیں کہا، سب نے کہا تو کوفی کو کہا اور عراقی کو کہا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام میں ایک پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ ایک گروہ آیا، کوئی مفتی ہے، ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ ان کا وہ پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے بزرگ مفتی ہیں، پوچھ لو مسئلہ ان سے۔ چلے گئے، کہنے لگے ہم نے مسئلہ پوچھنا، کہا پوچھو۔ احرام کی حالت ہے، مچھر یا مکھی مر جائے تو کیا کفارہ یا فدیہ ہے؟ واہ واہ واہ، بڑے نیک ہو۔ شکار تو منع تھا، لیکن پہلی مرتبہ یہ مسئلہ سنا ہے، مچھر مر جائے یا مکھی مر جائے، اتنے نیک۔ تمہاری تربیت کس نے کی ہے؟ من این انتم، ارے کہاں سے آئے ہو تم؟ سینہ چوڑا ہو گیا، آپ تو بڑے نیک ہیں۔ من العراق، کہنے لگے عراق سے آئے، عراق سے آئے ہو۔ قتلتم ابن رسول اللہ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں پیغمبر کے نواسے کو شہید کیا، تمہیں کچھ نہیں ہوا، مچھر مار جائے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، نکل جاؤ، تمہیں میں مسئلہ بتانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ عراق، کوفہ، کہاں ہے کوفہ؟ عراق میں صحابی ہیں عبداللہ بن عمر، حدیث بخاری کی، جب انہوں نے کہا عراق سے آئے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے پیغمبر کے نواسے کو شہید کیا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل کون؟ کوفی، رونے والے، پیٹنے والے، بد دعا جن کو ہے اور آج تک ہے، وہ ان کے بارے میں ان کی کتاب میں لکھا ہے۔ اب یہاں ایک بڑا مسئلہ آتا ہے، ٹھیک ہے قاری صاحب کیا تو انہوں نے تھا، لیکن آخر یزید دا بھی تے حق بندا سی نا بدلہ لے لیندا، یہ بڑی بات ہوتی۔ چلو ٹھیک ہے کیتا تے کوفیہ نہیں ہے، لیکن یزید دا بھی تے حق بندا سی نا کہ بدلہ لے لیندا۔ ٹھیک ہے تمہاری بات، یزید کا حق تھا کہ بدلہ لیتا، لیکن یزید اہل بیت سے آگے بڑھ کر بدلہ لینے کا مجاز تھا۔ اس مسئلے کو دو تین طریقے سے میں بڑے اختصار سے، وقت بھی ہوا چاہتا ہے، بڑے اختصار سے میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی شخص اگر مظلوم شہید ہو جائے، اس کے ورثاء کو 3 حق ہیں۔ اگر ورثاء کہیں ہم نے بدلہ لینا ہے، حکومت کہے نہیں بدلہ نہیں پیسے لے لو، تو یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ اگر ورثاء کہیں کہ چلو مرنے والا مر گیا، ہم غریب لوگ ہیں، بدلہ لے کر وہ بھی مر جائے گا، ہمیں کیا ملے گا، لیکن ہمارے بچے یتیم ہو گئے، ہمیں دیت لے دو تاکہ ہماری زندگی اچھی گزر جائے۔ اگر دیت مانگے اور بادشاہ یا ایسا چکے نہیں بس بدلہ ہی لینا ہے، تو یہ درست ہے؟ نہیں۔ اگر ورثاء کہتے ہیں بدلہ تو لیں گے بدلہ، اگر ورثاء کے دیت لیں گے دیت، اگر ورثاء کہیں ہمارا فیصلہ روز قیامت، تو پھر بادشاہ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کہیں نہیں اچھے ہی لو، پاویں بدلہ لو پاویں دیت لو، یہ کہنے کی اجازت۔ 3 حق ہیں، جو چاہے بولے، قصاص کا مطالبہ کریں گے قصاص ملے گا، دیت کا مطالبہ کریں گے دیت ملے گی، اور اگر وہ قصاص کا مطالبہ نہیں کرتے، دیت کا مطالبہ نہیں کرتے، تو پھر تیسرا آپشن کیا ہے؟ ان کا فیصلہ اللہ کی۔ اب جاؤ پورے ذخیرہ کتب میں تلاش کرو، اگر ایک بھی صحیح سند سے یہ بات مل جائے اہل بیت نے قصاص کا مطالبہ کیا ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر ایک بھی بات مل جائے پورے اہل بیت نے دیت کا مطالبہ کیا ہو، یزید نے نہیں لے کر دی، یزید مجرم ہے۔ اگر قصاص کا مطالبہ کیا، یزید نہ لے کر دے، مجرم ہے۔ دیت کا مطالبہ کیا، نہیں لے کر دی، مجرم ہے۔ اگر دونوں مطالبے نہیں کیے اور یقیناً نہیں کیے، اور پوری دنیا کی کتابوں میں کسی جگہ بھی یہ 2 مطالبے کرنا ثابت نہیں ہے، تو پھر ماننا پڑے گا اہل بیت اس بات پہ راضی تھے کہ ہم نے اپنا فیصلہ کب کروانا ہے۔ تو جب وہ قیامت کو کروا رہے ہیں تو یزید نے بدلہ خاک لینا تھا۔ اہل بیت کہہ رہے ہیں ہم نے بس فیصلہ روز قیامت کروانا ہے، تو یزید نے بدلہ دنیا میں خاک لینا تھا، کس سے لینا تھا؟ اور آپ غور کیجئے، اللہ نہ کرے تمہارے خاندان میں ایسا ہو، لیکن تم دیکھتے ہو اگر کسی کے خاندان میں قتل ہو جائے، کسی کا بیٹا یا بھائی قتل ہوا، اور اب اس کا بیٹا یا بھائی اس علاقے کا ایس ایچ او ہے اور سارا کنٹرول اس کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بدلہ نہیں لے رہے، تو اگر دنیا باتیں کرے تو کیا یہ درست ہے کہ ایس ایچ او نے جان بوجھ کے گھر والوں بدلہ نہیں لے کے دیتا؟ اس طرح نہیں ہوگا۔ وہ ہوگا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو سمجھایا، بات بتائی، اور سب کے اتفاق سے بدلہ نہیں لیا گیا، ایسے ہی ہوگا نا۔ ورنہ اگر گھر والے بدلہ لینا چاہ رہے ہوں
تو پھر وہ اس کو کہیں گے لے بھائی، اور وہ لے گا. اور اگر وہ نہ لے تو پھر اس سے رشتہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ اس سے تعلق خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر تمہارا بھائی، تمہارا چچا، تمہارا تایا اس عہدے پر ہے کہ بدلہ لے سکتا ہے اور تم اسے کہہ رہے ہو لے اور وہ نہیں لے رہا، تو پھر تمہارا اس سے رشتہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ لیکن اہل بیت کا تو یزید سے نہیں ٹوٹا. اہل بیت کا یزید سے رشتہ نہیں ٹوٹا. کتاب میرے ہاتھ میں تاریخ و مدینہ دمشق 80 جلدوں کی کتاب ہے. امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے لکھی ہے. تاریخ دمشق اس کا نام ہے. اس کے صفحہ 261 پر جلد نمبر 70 ہے، صفحہ 261 ہے. راوی کا نمبر 9481 ہے. آپ جانتے ہو یزید کی بیوی کون تھی؟ یزید کی بیوی کون تھی؟ یزید کا اہل بیت سے رشتہ کیا تھا؟ کیا واقعہ کربلا کے بعد ان کا رشتہ ٹوٹا یا برقرار رہا؟ اگر ٹوٹا تو بتایا جائے، اور اگر برقرار رکھا تو سمجھایا جائے کیوں برقرار رکھا. یزید کی بیوی کا نام کوئی بتا سکتا ہے؟ ام محمد نام ہے. زندہ باد. ام محمد ہے یزید کی بیوی کا نام. اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ ام محمد کے باپ کا نام عبداللہ بن جعفر. جعفر کون ہے؟ جعفر طیار. حضرت علی 3 بھائی مسلمان. بڑے کا نام جعفر، چھوٹے کا نام عقیل، اس سے چھوٹے کا نام علی رضی اللہ عنہ. جعفر وہ ہیں جو غزوہ موتا میں شہید ہوئے. میرے پیغمبر علیہ السلام گھر میں آئے. عبداللہ ابھی چھوٹے ہیں، عبداللہ بن جعفر. جعفر کے بیٹے عبداللہ، ان کے بال بڑے بڑے. میرے آقا نے بال کٹوائے یا ترشوائے اور آپ نے سینے سے لگا کر کہا میرا کزن تمہارا بابا جعفر اس دنیا سے چلا گیا، لیکن عبداللہ آج کے بعد تم میرے بیٹے ہو، میں تمہاری پرورش کروں گا. پیغمبر علیہ السلام نے ان کو اپنے بیٹے کہا. عبداللہ بن جعفر، جعفر کے بیٹے، حسین کے کزن، علی رضی اللہ کے بھتیجے، جعفر کے بیٹے عبداللہ. عبداللہ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، نام ام محمد تھا. بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کیا. بنو ہاشم کو دیکھا، بنو عبد شمس کو دیکھا، بنو امیہ کو دیکھا. کعبے کے رب کی قسم، بنو ہاشم بنو امیہ میں سے جو بیٹا پسند آیا، اہل بیت کو جو بیٹا پسند آیا، اس کا نام یزید تھا. اس کا نام یزید تھا. جعفر کا بیٹا عبداللہ، عبداللہ کی بیٹی ام محمد، حضرت حسین کے کزن کی بیٹی، حضرت علی کے بھتیجے کی بیٹی ام محمد کس کے نکاح میں ہے؟ یزید کے نکاح میں. نہیں جی، وہ تو واقعہ کربلا سے پہلے نکاح کیا تھا. وہ تو واقعہ کربلا سے چلو پہلے مان. اس کا مطلب ہے کہ یزید کربلا سے پہلے اچھا تھا. واقعہ کربلا سے پہلے کیا تھا، اس کا مطلب ہے کربلا سے پہلے وہ زانی، شرابی، ڈاکو، بدکار. اپنی بیٹی کے لیے 100 استخارے کرتے ہو، اپنی بیٹی کے لیے پوری چھان بین کرتے ہو، اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے پوری تحقیق کرتے ہو. اہل بیت عبداللہ بن جعفر، حسین کے کزن، علی کے بھتیجے، نبی کے بیٹے کی حیثیت سے پیغمبر علیہ السلام نے جن کو بیٹا کہا، عبداللہ بن جعفر نے اپنی بیٹی کا نکاح یزید سے کیا. اگر زانی تھا تو بتاؤ اہل بیت نے زانی کو بیٹی کیوں دی تھی؟ نہیں یہ پہلے تھا. اس کا مطلب ثابت ہوا پہلے یزید صحیح سی. اچھا، اب واقعہ کربلا ہو گیا کربلا، لیکن یہ بیٹی تو ان کے گھر میں ہے نا. اگر تمہارا داماد تمہارے بھائی کا قاتل ہو، اپنی بیٹی واپس لاؤ گے کہ نہیں؟ تمہارا داماد
تمہارے بھائی کا قاتل ہو اس گھر سے اپنی بیٹی واپس لاؤ گے کہ نہیں؟ لاؤ گے. لیکن اگر نہیں لے کر آ رہے اس کا مطلب ہے تم سمجھ رہے ہو یہ ہمارے بھائی کا قاتل. اہل بیت بیٹی واپس نہیں لائے واپس, رہنے دیا وہیں. اگر اہل بیت کہہ رہے ہوتے یزید قصاص لے, نہ لے رہا ہوتا, ناراضگی ہوتی. اگر اہل بیت کہہ رہے ہوتے فدیہ لے کر دے, ہمیں اس سے فدیہ لے کر دے اور دیت لے کر دے, نہ لے کر دیتا ہوتا, ناراضگی ہوتی, لڑائی ہوتی. لیکن وہ یزید پہ راضی ہے, یزید ان پہ راضی ہے. اس کا مطلب ہے دونوں کا یہ طے تھا کہ ہم نے اپنا فیصلہ کہاں لے کر جانا ہے؟ اللہ کی عدالت میں لے کر جانا ہے. بدلہ کن کو لینا؟ ایک اور بات سن لو, واقعہ کربلا سے پہلے تو جعفر کی اولاد یزید کے گھر میں تھی. جعفر کا بیٹا عبداللہ, عبداللہ کی بیٹی ام محمد جعفر کی اولاد تھی. کیا حضرت علی کی اولاد نے اس کے بعد یزید سے تعلق توڑ لیا؟ نہیں. واقعہ کربلا کے بعد پہلے تو حضرت جعفر کی اولاد ان کے گھر میں تھی, واقعہ کربلا کے بعد حضرت علی کی اولاد بھی ان کے گھر میں آ گئی. کتاب یہ تاریخ و مدینہ دمشق جلد 70 صفحہ 142 ہے اور نمبر ہے 9436. علی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا رضی اللہ عنہ, نام رکھا عباس. عباس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا, نام رکھا عبید اللہ. عبید اللہ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی, نام رکھا نفیسہ. علی کے بیٹے کا نام عباس ہے, علی کے پوتے کا نام عبید اللہ ہے, علی کی پڑپوتی کا نام نفیسہ ہے. یزید کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا, نام رکھا خالد. خالد کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا, نام رکھا عبداللہ. یزید کا پوتا علی رضی اللہ کی پڑپوتی آپس میں نکاح کر کے انہوں نے ثابت کر دیا ہم واقعہ کربلا سے پہلے بھی یزید پہ راضی تھے, واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید پہ راضی. تلاش کرو, میرے حوالے کو چیلنج کرو. حوالہ سچا ہے تو پھر تیری تاریخ جھوٹی ہے. اگر حوالہ غلط ہو میں ذمہ دار ہوں. فوٹو کاپی کروا کر لے جائیے گا. واقعہ کربلا کے بعد تم کہتے ہو یزید مجرم تھا, یزید ملزم تھا, یزید کو یہ چاہیے تھا, یزید کو یہ چاہیے تھا. ہم کہتے ہیں زبان بند. اہل بیت سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے الزام تم لگا رہے ہو کیا کسی ایک اہل بیت نے بھی یہ الزام لگائے ہیں؟ اور جائیے آخری بات کرتا ہوں. آج کوئی شخص یزید کو برا کہتا ہے, کہے روزے قیامت فیصلے ہوں گے. آج کوئی لعنت بیچتا ہے, بیچے, روزے قیامت اپنے منہ پہ آ کے پڑے گی. آج کوئی گالی دیتا ہے, دے, روزے قیامت اپنے منہ پہ گالیاں پڑیں گی. لیکن میرا صرف ایک سوال ہے اور اس سوال سے پہلے سن لو. ہم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو مظلومانہ شہادت کہتے ہیں. اس کے قاتلین کے اوپر لعنت بیچتے ہیں. اے اللہ یزید کے, اے اللہ حسین کے قاتل, اس کا حکم دینے والے, اس کا مشورہ دینے والے, اس میں مدد کرنے والے, اس پہ راضی ہونے والوں کی قبروں کو آگ سے بھر دے, قیامت تک آگ سے بھر دے, قیامت تک لعنتیں بھیج دے اور ان کو جہنم کا ایندھن بنا دے. جو حضرت حسین کے قاتل, قتل کا مشورہ دینے والے, شریک ہونے والے, مدد کرنے والے اور اس پہ راضی ہونے والے, سب پہ اللہ کی پھٹکار. لیکن میرا سوال یہ ہے, اگر کوئی شخص یزید کو گالی دیتا ہے, گالی دینے سے پہلے رکے, لعنت بیچتا ہے, لعنت سے پہلے رکے, اس کو ظالم کہتا ہے, کہنے سے پہلے رکے, میرے سوال کا جواب تلاش کرے. 200 سال تک یزید کی زندگی سے لے کر 200
دکھا دو جس نے یزید کو ظالم کہا ہو، صرف 2 اہل بیت دکھا دو جس نے یزید کو مجرم کہا ہو، صرف 2 اہل بیت دکھا دو جنہوں نے یزید پہ لعنت کی ہو، صرف 2 اہل بیت دکھا دو جس نے کہا ہو یزید کو چاہیے تھا عبید اللہ کو اتار دیتا۔ جو تم الزام دیتے ہو، صرف 2 اہل بیت دکھانا تمہارا کام ہے۔ کعبے کے رب کی قسم منبر پہ بیٹھ کے سنانا میرا کام ہے، لیکن اگر تمہیں صرف 2 اہل بیت بھی یزید کے خلاف نہیں مل سکتے اور یقیناً نہیں ملیں گے، پھر سوچ لینا اہل بیت روز قیامت کہاں ہوں گے اور تم کہاں ہوں گے۔ اگر اہل بیت کی محبت ہے ان کے طرز عمل پہ چلو اور ان سے ہٹ کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرو۔ اہل بیت نے پہلے بھی رشتہ جوڑا، اہل بیت نے بعد میں بھی رشتہ جوڑا، کسی ایک اہل بیت نے بھی یزید کو برا نہیں کہا۔ یہ دنیا کی جھوٹی تاریخ ہے، یہ دنیا کے جھوٹے دعوے ہیں، یہ دنیا کے جھوٹ ہیں جو ہم پیدائش سے سن کر سن ہو چکے اور ہم نے سمجھا یہی سچ ہے، حالانکہ وہ جھوٹ تھا۔ کتاب و سنت میں کسی جگہ بھی یزید پر لعن تان کسی ایک اہل بیت نے بھی نہیں کیا۔ اگر کیا ہے مجھے دکھاؤ، میری آخرت کو برباد ہونے سے بچاؤ، میری آخرت کو بھی تو سیدھے راستے پہ لگاؤ۔ نہیں دکھا سکتے، یقیناً نہیں دکھا سکتے، اور اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر اپنی آخرت کی ضرور فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔